بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کا فتنہ تاریخی انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ثابت کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یاد خان فرماتے ہیں دجال دو قسم کے ہیں، ایک چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بلا دجال صرف ایک ہی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی فرماتے ہیں دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہ کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے دجال کا حلیہ سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے: دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، رکانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ اس کے بال گنگرالے ہوں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے آنے سے 3 سال پہلے ہی عام قحط پھیل چکا ہوگا۔ پہلے سال آسمان کی 1/3 بارش اور زمین کی 1/3 پیداوار روک لی جائے گی۔ دوسرے سال 2/3 بارش اور 2/3 پیداوار، پھر ساری بارشیں اور ساری پیداوار روک لی جائے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن سال کے برابر، ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر، مگر باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور اس روح زمین کا کوئی پہاڑی، میدانی اور صحرائی علاقہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر منافق اور کافر بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق مرد اور عورت سے پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی رکھا گیا ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے طریقوں سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جس میں سے ایک کو جنت اور ایک کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہے سے آسمان سے بارش برسے گی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کرے گا۔
اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ دجال ان کو دیکھ کر ایسے کھولے گا جیسے نمک میں پانی گھولتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا، مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا، اور تیز ہواؤں اور سمندر کی لہروں سے ہماری کشتی اور دیگر کشتیاں ڈولتی جا رہی تھیں۔ مسافر پریشان ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ملا نے بھی چپو چھوڑ دیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس خوف و ہراس میں رات گزر گئی۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزرا۔ ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دن کے بعد کچھ ایسا نظر آیا جیسے درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ ملا نے جلدی سے پوری قوت کے ساتھ چپو چلانے شروع کر دیا۔ مسافروں کے چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ اب بھی سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ مسافروں کو اترے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے۔ بال اتنے گھنے تھے کہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اگلا حصہ کون سا اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس جانور کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جانور نے یہ بات سن لی اور جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کو انسانوں کی طرح باتیں کرتے سب دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ وہ اسے جن سمجھنے لگے۔ ایک مسافر نے کہا، تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ تو اس جانور نے کہا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ پھر تمام مسافر چپ چاپ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اور جانور ان کو ایک محل جس کو درختوں نے گھیر رکھا تھا، وہ جانور پھر بڑے دروازے سے محل کے اندر گیا۔ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ مسافروں نے اتنے بڑے قد آور اور اتنے زیادہ عجیب شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے کہا، تم کون ہو؟ اور اس نے آگے سے کہا، تم کون ہو؟ مسافر نے جواب دیا، ہم عرب قبائل لخم اور جذام کے لوگ ہیں۔ اور مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان بسان کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافر نے پوچھا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ خبردار، ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائیں گے۔ وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا، اور قبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا، ہاں ہے، اس میں پانی ان قریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، زہر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس پانی سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، امیوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا اعلان کیا، اب وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں سے کوئی لڑائی لڑے؟ لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسافروں نے جواب دیا، وہ بہت سے عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے ان کی اطاعت بھی قبول کر لی، اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بھنکلا اٹھا۔ پھر وہ مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں اور مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی، کوئی گاؤں نہیں رہے گا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ مکہ اور مدینہ میں میرا جانا مشکل ہے۔ ان دونوں شہروں میں جانے کی کوشش بھی کروں تو فرشتے میرے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں وظیفہ بتاؤں گی۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ بڑی عظمت والا اور بڑی شان والا ہے۔